انسانیت کے موثروں کی بات کریں بلکہ کوشش کریں کہ ہم انہیں خراج تحسین پیش کریں اپنے الفاظ کی صورت میں. افراد کی تربیت کر کے ایک مہذب معاشرے کی تربیت کرنا اساتذہ کا وطیرہ ہے، اور اصل میں ہم اگر استادوں کی بات کریں تو دراصل قوم کے محافظ اساتذہ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں کو سنوارتے ہیں، انہیں ملک و قوم کی خدمت کے قابل بناتے ہیں. اور ٹیچرز کی جو گراں قدر خدمات ہیں اس پر ہم جتنا چاہیں ان کا شکریہ ادا کریں نہیں کر سکتے، لیکن ایک کاوش ضرور ہے. آج دنیا بھر میں ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے. ہم نے بھی کہا کہ ہم اس حوالے سے بات کریں. اس سے ہم نے پروگرام کی شروع میں بتایا تھا کہ ایک استاد سے ہم آپ کی بات کرائیں گے اور ان سے پوچھیں گے، ان کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت آغا خان یونیورسٹی سے ڈاکٹر پروفیسر فرید پنجوانی صاحب موجود ہیں. ان سے ہم اسی حوالے سے بات کریں گے بیکاز آئی تھنک ہی از ون آف دا موسٹ پرٹیننٹ پرسنالٹیز جن سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے اور اس دن کی اہمیت پہ بھی بات ہو سکتی ہے. سو ڈاکٹر صاحب لائیو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ پروفیسر، بہت شکریہ آپ نے ارلی ان دا مارننگ ہمیں جوائن کیا، اور آپ کو ورلڈ ٹیچرز ڈے ہماری طرف سے ہم اس کو وش بھی کرتے ہیں. اوبیسلی تمام استاد ہمارے لیے اتنے ہی محترم ہیں جتنے آپ ہیں. آج اس ٹیچرز ڈے کے حوالے سے ہم ضرور چاہیں گے آپ بات کا آغاز کریں، پھر ہم فردر اساتذہ کے رول کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کے پروفیشنل کریئر کو لے کے کہ آپ 30 سال سے زیادہ اپنے سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. تو آغاز میں گفتگو کا آغاز کیجیے گا. جی، آپ کے توسط سے میں بھی تمام ٹیچرز کو آج کے دن کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. جیسے آپ نے اپنے تعارف میں کہا کہ یہ قوم کے صحیح محافظ ہوتے ہیں اور ان کی جو کاوشیں ہیں ان کو جتنا بھی سراہا جائے بہت کم ہے، کیونکہ بہت مشکل حالات میں یہ ٹیچرز کام کرتے ہیں اور ان کو ہمیں سراہنا چاہیے اور ان کی کاوشوں کو جتنا ہم احترام کی نظروں سے دیکھ سکیں اتنا ہمارے اپنے لیے اور سب کے لیے بہت بہتر ہے. نو ڈاؤٹ. دنیا میں تو ایسی مثالیں بھی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر ایک استاد کہیں سے گزرتے ہیں تو وہاں پہ ٹریفک روک دیا جاتا ہے، لوگ رک جاتے ہیں، بڑا احترام ہے. ہمارے ہاں بھی اپنے تئیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نگلیکٹڈ ہے یہ شعبہ، ضرور اس کی اہمیت بہت زیادہ حد تک موجود ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس میں اب بھی امپروومنٹ کی بہت گنجائش موجود ہے اساتذہ کو لے کر، اور خاص طور پہ جو اساتذہ کا کردار ہے اس کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ کچھ شارٹ کمنگز موجود ہیں ہمارے اساتذہ کی ٹریننگز کو بہتر کرنے کے لیے، ان کو مزید مین سٹریم پہ لانے کے لیے اور اس قابل بنانے کے لیے کہ ایک قابل فخر پروفیشن ہو، لوگ صرف نوکری کے لیے اس طرف نہ آئیں، لوگوں کو لگے کہ یہ ایک قابل عزت پروفیشن ہے جیسے دنیا بھر کے اندر ہوتا ہے؟ جی بالکل درست کہا آپ نے. دیکھیں، ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ جسمانی لحاظ سے تو ایک انسان ہوتا ہے، لیکن وہ ذہنی، ثقافتی اور اخلاقی لحاظ سے انسان نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک سفر کرنا پڑتا ہے کہ آپ ایک جسمانی انسان سے اخلاقی، ثقافتی انسان بنیں. یہ ایک تعلیمی سفر ہے اور یہ معاشرے کے لیے بھی اتنا ہی صحیح ہے، درست ہے جتنا ایک فرد کے لیے. اور جو لوگ یہ سفر ہمیں کراتے ہیں، اس میں ہمیں ہماری مدد کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، ہم ان کو استاد کا، ٹیچر کا درجہ دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے تاریخ میں بھی اور آج بھی جن قوموں نے اپنے آپ کو اخلاقی طور پر، ثقافتی طور پر اور مختلف انداز سے بہتر بنایا ہے، وہ ٹیچرز اور ٹیچنگ پروفیشن کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہمارے یہاں بھی آئی تھنک انڈیویجول لیول پر بہت رسپیکٹ ہے. ہم جو ٹیچرز ہیں، ہمیں جو بچے ملتے ہیں اپنی سکسیس کے بعد بھی ملتے ہیں تو بہت محبت سے، بہت احترام سے ملتے ہیں. بہت پیرنٹس بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ اپنی جگہ پر بہت ہے اور آف کورس ہماری اپنی ایک تاریخ، مذہبی اور تمدنی تاریخ بھی اس کی بات کرتے ہیں. جہاں پر ہمیں شاید مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے اس میں اس پیشے کو جینیوئنلی پروفیشنل بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس پروفیشن کو بھی اسی جگہ پر لے جائیں جو ڈاکٹرز، انجینئرز، نرسز اور دوسرے پروفیشن. اس کے لیے کاوشیں کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم یہ کر سکیں گے اور اس پیشے کی جو صحیح معنوں میں اہمیت ہے اس کو سمجھیں گے تو آئی تھنک اس کا اثر، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ دس از اے پروفیشن دیٹ گیوز برتھ ٹو آل ادر پروفیشنز. کریں گے تو خود بخود آپ کے دوسرے پروفیشنز پر بھی اس کا مثبت اثر آپ کو نظر آئے. ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو امپیکٹ رہے گا. اچھا پروفیسر، دوسری جانب ہم آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. انسٹیٹیوٹ فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی اساتذہ کی ٹریننگ کو لے کے، ایجوکیشن میں ڈیولپمنٹ کو لے کے خاصا کام کر رہے ہیں. ہم ضرور چاہیں گے اس حوالے سے آپ اپنی کاوشوں کو، ڈپارٹمنٹ کی کاوشوں کو بھی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بتائیں. جی بالکل. سو انسٹیٹیوٹ فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ AKUIED
آغا خان یونیورسٹی کا ایک ذیلی ادارہ ہے، ایک کلیہ ہے، فیکلٹی آف ایجوکیشن ہے، اور یہ 1993 میں بنایا گیا، اور یہ یونیورسٹی کی میڈیسن، ہیلتھ، نرسنگ کے باہر پہلی کاوش تھی، پہلا قدم انہوں نے لیا، جو بذات خود ظاہر کرتا ہے کہ یونیورسٹی کے لیے اور ان کی لیڈرشپ کے لیے تعلیم کے میدان کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ یہ بہت جلد محسوس کر لیا گیا تھا کہ جب تک ملک کے اندر تعلیم کے معیار کو بہتر نہیں کیا جائے گا، دوسری چیزوں کو بہتر کرنا کافی مشکل ہوگا۔ اور ہم نے اس وقت یہ خیال کیا کہ بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں تعلیم کے اندر، لیکن جس چیز کو بہت ہی کلیدی حیثیت دی گئی وہ ٹیچنگ پروفیشن کا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اچھا ٹیچر ہوگا تو وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر بھی اچھا پڑھا سکتا ہے، اور اگر ٹیچر آپ کے پاس ٹھیک نہ ہو تو آپ ایئر کنڈیشن روم فل آف ٹیکنالوجی بھی بنا دیں تو بھی شاید آپ اچھی تعلیم نہ دے سکیں۔ تو اس وجہ سے ٹیچرز کی ایجوکیشن کے اوپر فوکس کیا گیا، اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں اس پہ کام کیا۔ ان 30 سالوں میں ہم نے کوشش کی ہے، کیونکہ چھوٹا سا ادارہ ہے، اس میں ہمارے پاس بہت بڑا ادارہ نہیں ہے، لیکن ہم نے کوشش یہ کی کہ ان چیزوں پر کام کریں جس کا بہت گہرا اثر ہو۔ تو مثال کے طور پر ہم نے ایک ماسٹرز پروگرام شروع کیا جو آج بھی ایک مثالی ماسٹرز پروگرام سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان میں ٹیچرز ایجوکیشن کا شاید نمبر 1 پروگرام ہوگا۔ ہم نے ان چیزوں پہ کام کیا جیسے ECD، ابتدائی تعلیم کے بچوں، STEM ایجوکیشن، کلائمیٹ چینج ایجوکیشن، ایجوکیشنل لیڈرشپ، آؤٹ آف اسکول چلڈرن، 25 ملین سے زیادہ بچے باہر ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر ہم نے کام کیا کہ جہاں پر ملک میں ایک سسٹمیٹک چینج کی ضرورت ہے۔ بہت ریسنٹلی آپ کو پتا ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہم نے تھوڑی کوشش کی، اور سندھ گورنمنٹ نے بہت اچھا اقدام کیا ہے ٹیچنگ لائسنس کو انٹروڈیوس کیا۔ تو اس قسم کے بھی کام ہم نے کیے، تقریباً 11,000 سے زیادہ اسکولوں کے ساتھ، 50,000 سے زیادہ اساتذہ اور جو دوسرے تعلیم میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کوشش کی ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ آغا خان یونیورسٹی نے ایک ادارہ بنایا تو اس کی وجہ سے تعلیم کے شعبے کو ایک احترام ملا، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری یونیورسٹیز میں تعلیم کے شعبے میں بہت سارے NGOs کام کر رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے اپنی فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس ان میں سے بہت سارے اداروں میں کام کر رہے ہیں، اور مل کر ہم اس بہترین ڈاکٹر صاحب، وقت چونکہ کم ہے، بہت زبردست آپ نے جو ہمیں سٹیٹس بتائے ہیں، دے آر ویری امپریسو اینڈ وی بلیو ود دا ٹائم دے ول امپروو ایز ویل۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ ہے، اگرچہ کہ بہت سارے ممالک کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے وہ نجی اہمیت کا سبجیکٹ ہوتا ہے اور اس کو نجی سطح پہ ڈیل کیا جاتا ہے، گورنمنٹ صرف رہنمائی کرتی ہے، لیکن پاکستان میں اسٹیٹ خود ڈیل کرتی ہے ایجوکیشن کے میٹرز کو، جو میں پرسنلی اس کو سمجھتا ہوں کہ شاید بہت ساری مشکلات کی ایک بڑی وجہ بھی ہے کہ چیزیں مسائل حل نہیں ہو پاتے۔ تو آپ چونکہ خود ایجوکیشنسٹ ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ بھی رن کر رہے ہیں، چیزوں کو کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں، اسٹیٹ کا کیا رول ہے پاکستان میں، اور کیا اس رول کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، گھٹانے کی ضرورت ہے، اس رول کو کس جانب لے کے جانے کی ضرورت ہے کہ وہ رول زیادہ مؤثر ہو اور اوورآل ملک کے سطح کے اوپر جو تعلیم کے مسائل ہیں اس میں بہتری آئے؟ اسٹیٹ کا کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایکچولی جہاں جہاں آپ کو اچھی تعلیمی نظام ملیں گے وہاں اسٹیٹ کا بہت رول ہے۔ آپ انگلینڈ دیکھ لیں، ساؤتھ کوریا دیکھ لیں، جرمنی دیکھ لیں، فن لینڈ دیکھ لیں، اسٹیٹ کا پبلک ایجوکیشن کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ تعلیم اگر ایک بنیادی حق ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم کو ایک پبلک ایجوکیشن کے طور پہ ہر بچے کو دیا جائے تو اسٹیٹ کا رول بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ نجی اداروں کا بھی رول امپورٹنٹ ہے، وہ ایک اچھا کمپٹیشن بھی پیدا کرتے ہیں، لیکن اسٹیٹ کا رول اور ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ ایکچولی اپنے اس رول کو اور زیادہ بہتر طور پر اس کو استعمال کرے، اور ہم ان کے ساتھ کام کریں گے۔ تو آئی ووڈ ایکچولی سجیسٹ کہ اسٹیٹ کے ساتھ مل کر اور اسٹیٹ کو اور اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں، سول سوسائٹی کا رول اپنی جگہ پہ بہت اچھا ہونا چاہیے، لیکن اس وقت پاکستان میں ہمیں ایکچولی پبلک ایجوکیشن کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کے بچے کے پاس اچھی ایجوکیشن پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ نے خود بھی ایز اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہے،
اور جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں خود اس وقت ہمیں ٹیچرز کی پوزیشن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. بہت سے معاملات میں ہم ٹیچرز کو اپنے طور پہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, یو نو دیٹ رائٹ. اور اب آپ بینگ ٹیچر خود اس فیز سے بھی ڈیفینیٹلی گزرتے ہوں گے جب بعض اوقات آپ کے اسٹوڈنٹس اس طرح سے, اور پھر سمجھ بھی آ جاتی ہے انسان کو کیونکہ اس فیز سے گزرتے ہیں. تو سر یہ ٹرانزیشن کیسی ہے بینگ ٹیچر, آپ کی لائف کیسی ہے, بیکاز اس ٹیچرز ڈے آن اے لائٹر اینڈ, آپ کچھ بھی اپنی لائف کو لے کر کچھ بھی آپ بتانا چاہیں ہمیں. نہیں, یہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی, اور ہسٹوریکلی بھی اسٹوڈنٹس ٹیچرس کو مذاق و تنقید کا بھی نظر, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی موڑ پر ہر اسٹوڈنٹ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جو غالب نے کہا نا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا, تو یہ جو انسان بنانے کی کاوش ہے اس میں آئی تھنک ہر انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ٹیچر نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. تو مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کئی سالوں کے بعد ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے, وہ ریکگنائز کرتا ہے, وہ کہتا ہے سر آپ نے ہمیں کسی زمانے میں پڑھایا تھا, اور کوئی ایک چھوٹی چیز جو یاد کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوشی دیتی ہے, اور آئی تھنک وہی زندگی کا مقصد بھی پھر بن جاتا ہے. ڈیفینیٹلی تھینک یو ویری مچ پروفیسر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور ایک بار پھر سے ہم سب کی طرف سے آپ کو اساتذہ کا عالمی دن مبارک ہو.